جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر صاحب ایک بڑی ایک یہاں پہ ایک اور ریجنل آپ کو پتہ ہے جہاں پاکستان کی انڈیا کی ہم نے دیکھا 1 سال پورا ہو گیا، کشمیر کے حوالے سے دیکھا جو 5 اگست کا سٹیپ تھا، 1 سال تقریباً اگست میں اس کو پورا ہوگا، وہ ایک علیحدہ پورا 1 سال ہم نے ٹینشن دیکھی ہے، بھگتی بھی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بڑے خراب ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے پچھلے مئی میں میرا خیال ہے دیکھا ہے کہ اس کی انڈیا اور چائنا کی بہت ساری بارڈرز کے کلیشز ہوئے اور اچھی خاصی اس میں کہہ سکتے ہیں ایک بڑی بگ ایسکیلیشن ہوئی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان 30-40 فوجی جو ہیں وہ دونوں سائڈ سے ان کی لڑائیاں ہوئی، مکے جو بھی انہوں نے لڑائیاں وغیرہ کے ڈنڈے چلائے اور مارے گئے اس سائڈ پہ۔ تو اب ہم نے دیکھا 2-3 دن پہلے جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے، چائنا گئے ہوئے تھے وہاں پہ، اور وہ ایک ان کا جوائنٹ وہاں پہ ان کا اسٹیٹمنٹ ڈکلریشن وغیرہ جو بھی کہیں وہ بھی جاری ہوا ہے، تو جس پہ اچھی خاصی وہاں پہ انڈیا میں بھی انہوں نے آ کے اس پہ بات چیت کی ہے، ریجیکٹ کیا ہے وہ جو کہ ان کا ایکسپیکٹڈ تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک یہاں پریس کانفرنس بھی کی ہے پاکستان واپس لوٹ کے، اس میں بھی انہوں نے کچھ باتیں بتائیں اور ان کا یہ کہنا تھا جو میں سمجھوں، پلیز کریکٹ می فیر رانگ، کہ ان کے درمیان جو فارن منسٹر لیول پہ جو گفتگو ہوئی بھی تھی اس کی انڈیا کی اور یہ چائنا کی کوئی ٹاکس ہوئی تھیں کہ ڈس انگیجمنٹ کریں، تو وہ کچھ زیادہ فروٹفل وہ ثابت نہیں ہوئی جو شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی تک بھی وہاں پہ جو علاقے ہیں ویلی وغیرہ ہے یا لداخ کے ایریاز ہیں، اب وہاں سے انڈین میڈیا بھی یہ باتیں کہنا شروع کر رہا ہے کہ کچھ ابھی سے ایکٹیویٹی وہاں بھی شروع ہو رہی، شاید آگے جو آ رہا ہے ونٹر آ رہا ہے، ونٹر کے لیے نیا کلیش نئے وہاں پہ یہ انڈیا کے اور وہاں چائنا کے کلیشز کی ابھی سے اطلاعات یہ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید وہاں بارڈر کلیشز ہوں جو ان کا اپنا میڈیا بھی دے رہا ہے اور چائنیز سائڈ بھی اس پہ ڈٹی ہوئی ہے۔ میں ذرا آپ سے چاہتا ہوں تفصیل کے ساتھ، آپ کا زیادہ اس پہ ریسرچ بھی ہے، گفتگو بھی ہے، میری اتنی نہیں ہے، کہ یہ پہلے تو ذرا 5 اگست والے کو دیکھیں، پورا سال ہوا ہے، پلس جو ایک ریجنل ایک نئی تھریٹ آ رہی ہے انڈیا اور اس کی یہ چائنا کی دونوں سائڈز پھر لگ رہے ہیں انگیج ہونے والی ہیں، ذرا اس پہ ہمیں بتائیں کہ اس کے لیے پاکستان کے لیے کیا تھریٹس ہیں، یا ہم یہاں پہ بیٹھ کے سائٹ پہ بیٹھ کے ایک ذرا دور سے دیکھیں گے کہ انڈیا اور چائنا جو ہے نا وہ کیسے ایک دوسرے سے انگیج ہوتے ہیں اور ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ وہ ظاہر ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا جو چین کا وزٹ تھا وہ اسٹریٹجک ڈائلاگ تھے، جو اسٹریٹجی کے اندر سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے سیکورٹی کا ایشو سب سے امپورٹنٹ آ جاتا ہے۔ آف کورس سی پیک بھی ڈسکس ہوا ہوگا، شی جن پنگ جو ہیں چینی صدر بھی یہاں آ رہے ہیں نومبر میں، وہ بھی ڈسکس کیا ہوگا، ٹریڈ ساری چیزیں ہوں گی، مگر خاص طور پہ لداخ میں جو ہے کیونکہ ایک جنگ کی صورتحال ہے، تقریباً صرف لداخ میں ہی 2 لاکھ اب انڈین فوج اور اس طرف سے 2 لاکھ کے قریب چائنیز فوج، اور پورے جو ان کے 3500 کلومیٹر کا بارڈر ہے، تو سمجھ لیں کہ 10 لاکھ فوج دونوں سائڈ سے فار ایگزامپل 1 ملین کے قریب جو ہے یہ لداخ میں تو آئی بال ٹو آئی بال ہے، بالکل جنگ کی صورتحال ہے۔ پچھلے 5 ماہ سے یہ سٹینڈ آف جاری ہے اور اب 100 دن ہو گئے ہیں جب انڈیا کے 20 فوجی جو تھے وہ مارے گئے تھے، اور یہ 100 دن سے زیادہ ہو گیا اور انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا کریں، کیونکہ ان کے جو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل لیول پہ ڈائلاگ تھے وہ سارے فیل ہو گئے ہیں۔ اب یہ ان کے لیے بہت بڑا مودی صاحب کے لیے ایشو ہے کہ وہ جو 56 انچ کی چھاتی تھی اور پوری انڈیا سے آوازیں آنی شروع ہوئی ہیں کہ جناب اگر اتنے آپ وہ اگریسو ہیں اور اتنے اگر آپ کی بڑی چھاتی ہے تو اس کا کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ منیمم جو ہے 5 سے 6 کلومیٹر ویریس جگہوں پہ مختلف ایریا ہے، وہ اسکوائر کلومیٹر ایریا جو ہے وہ چین والے لے جا چکے ہوئے ہیں، اور اب پہلے شروع میں انڈیا نے اس کو انڈر پلے کیا کہ نہیں پرسیپشنز کی مسئلے ہیں بارڈر کے، تو اب مان گئے ہیں کہ جناب ہمارا ایریا بھی لے جا چکے ہیں، 20 بندے بھی انڈیا نے مروا لیے ہیں اور انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے۔ ساتھ میں ہمارے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ شاہ محمود قریشی صاحب گئے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت وہاں پہ ہماری اور آپ کو چین کی پتہ ہے کہ ملٹری کا ایک کوآپریشن ہے، پھر وہ جسے ایئر فورس میں کہتے ہیں انٹر آپریبلٹی، کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے جہازوں کی ہماری کامن ایکسرسائز ہو چکی ہوئی ہیں اور لداخ میں ہی ہو چکی ہوئی ہیں، تو وہ بھی ہے۔ دوسرا مودی صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے LAC سے لے کے LOC
سو انہوں نے خود لائن آف ایکچوئل کنٹرول لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو کہ چین کے ساتھ ہے اور ایل او سی لائن آف کنٹرول جو ہمارے ساتھ ہے، تو ایل اے سی سے ایل او سی انہوں نے خود ہی ہمیں جوڑ دیا ہے. اور کیونکہ انڈیا جو ہے آج کل وہ سی پیک کے خلاف اور بہت زیادہ بیانات بھی دیتا ہے، تو ہم ڈائریکٹلی انوالو ہیں. انہوں نے ملا بھی دیا ہے ٹو فرنٹ کی وار کی، تو وہ بالکل بات کرتے ہیں. وہ وار کی کیا سچویشن ہے اس پہ بات کرتے ہیں، مگر ساتھ میں ایک ٹرم چلتی ہے جو کہ انڈین چیف نے ہی، جو اب سی ڈی ایس ہے جنرل راوت نے، انہوں نے یہ ٹرم یوز کی تھی ٹو ہیو اے ہاف فرنٹ. ٹو ہیو اے ہاف فرنٹ سے مراد یہ تھی کہ ٹو فرنٹ تو ہو گیا نا، چین کے ساتھ ایک فرنٹ، ایک پاکستان کے ساتھ. ہاف فرنٹ وہ کہہ رہے ہیں جو کشمیر کے اندر انسرجنسی ہے، اس کی یہ بڑی خوفناک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اقرا صاحب، کہ ایک سال میں ان کا خیال تھا مودی صاحب کا کہ جناب یہ کریں گے، اور وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ لوگ اس کے ساتھ جو ہے فیٹ کمپلائی ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ برداشت کر لیں گے، اور یہ معاملہ ہے. ایک سال میں یہ انڈین کشمیر قوم کا یہ ریزالو خاص طور پہ سری نگر ویلی کے اندر نہیں توڑ سکے. ایک سال میں لوگوں نے جبر برداشت کیا، ظلم برداشت کیا، انٹرنیٹ نہیں ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. ایک سال میں کشمیری لیڈروں کا ریزالو نہیں کر سکے، بلکہ ہوا یہ ہے کہ ڈیڈ لاک اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ اب لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کل پرسوں جو انڈیا کی جو پرو انڈیا جو پارٹیز ہیں، ان میں سے 6 پارٹیز جو مین پارٹیز ہیں، یہ وہ 6 پارٹیز ہیں. پہلے ہی آپ کو پتہ ہے حریت کانفرنس کے اندر تقریباً 23-25 کے قریب پارٹیز ہیں جو کہ پچھلے 27 سال سے انڈیا کو مانتی ہی نہیں ہیں اور الیکشن کا حصہ نہیں ہیں. وہ پہلے ہی باہر ہیں، پولیٹیکل پروسیس سے ہی باہر ہیں. وہ کہتی ہیں ہم نہیں مانتے جب تک کہ ہمارے رائٹس اور سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ نہیں کرے. ان کو ایکسٹریم گروپ کہتے ہیں. یہ جو سو کالڈ ماڈریٹ تھے، جو دلی کی پارٹیاں تھیں، جو کہ کشمیریوں کی نظر میں ایک قسم کے آپ کہہ لیں کہ غدار وطن بھی کہا جاتا تھا، محبوبہ مفتی اور جس کے اندر ایگزیکٹلی یہی ہے کہ 6 پارٹیوں میں فاروق عبداللہ صاحب مین جو ہے نیشنل کانفرنس آ گئی. اس کے بعد پی ٹی پی محبوبہ مفتی صاحبہ اس کے اندر ہیں. پھر اس کے بعد سجاد لون صاحب ہیں، یہ پیپلز کانفرنس کے عبدالغنی لون کے صاحب زیادہ تھے. تو یہ تو باقاعدہ بی جے پی کا حصہ بھی بن گئے تھے اور یہ گورنمنٹ کا ان کے کا حصہ تھے. ٹوٹلی یہ تو دوسری سائڈ پہ جا چکے ہوئے تھے. اسی طرح ہی جو ہے سی پی آئی، کانگریس اور پیپلز ایک عوامی پیپلز کانگریس بھی ہے. تو یہ 6 پارٹیاں جو کہ دلی کی پارٹیاں تھیں، جو کہ پرو انڈیا تھیں اور انڈیا کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، ان کو بھی اب وہ بھی علیحدہ ہو گئی ہیں. انہوں نے بھی کہا جی ہم کسی پروسیس کا پولیٹیکل کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک کہ آپ اس کو ایبروگیٹ نہیں کرتے. 5 اگست کا جو معاملہ ہے اس کو ختم کریں، 4 اگست پہ جائیں اور اس کو دوبارہ سٹیٹ بنائیں جموں اور کشمیر کو. تو بات چیت ہو سکتی ہے کہ ایک سال میں یہ سارے لیڈر نے، کیونکہ دلی کے ساتھ تھے، ایک سال میں یہ سارے تقریباً یہ بھی گرفتار رہے، حریت کے بھی گرفتار رہے. تو ان کو اب بھی نظر آ گیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ رہ کے یہ جو پروسیس 70 سال کا جو وہ بیچتے تھے دکان کے جناب اس کے ذریعے بہتری ہو جائے گی، بہتری سے پیچھے جو ہم کہتے تھے یا حریت والے کہتے تھے، تو وہ بھی اس پہ آ گئے ہیں. تو کشمیری یونائٹ ہو گئے ہیں، لوگ بھی یونائٹ ہو گئے ہیں، لیڈرشپ بھی یونائٹ ہو گیا. اور انڈیا سے بھی فار ایگزامپل یشونت سنہا جو ہیں، جو کہ ان کے فارن منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں، اکنامک منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں، بڑے کریٹیکل آدمی ہیں، صحیح بات کرتے ہیں. انہوں نے بھی کل پرسوں ٹویٹ کر دیا ہے کہ جناب یہ بالکل یہ اسٹیٹ ہوڈ برابر کرنی چاہیے اور جو ہے یہ 5 اگست کو جو ہے ایبروگیٹ کر دینا چاہیے، ختم کرنا چاہیے. سو انڈیا کے اندر بھی اور پھر دنیا بھر سے یہ آوازیں آتی جا رہی ہیں. سو کشمیر میں بہت پھنس گئے. بڑا اہم آپ نے بیک گراؤنڈ دیا. میں تھوڑا کشمیر پہ ایک ہلکا سا کوسچن کر کے پھر ہم چائنا کی طرف موو کرتے ہیں. کیا یہ جو 5 ان کا اگست والا اگر اس کو ختم کر دیتے ہیں، سپوزلی ہم بات کریں انڈیا کے اندر سے بھی بہت سارا ان پہ تنقید آ رہی ہے، بلکہ بہت سارے انڈین اب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایشو تھا پاکستان انڈیا کے درمیان، آپ نے اس کو ختم کرنے کے بعد چائنا بھی اس میں انٹر ہوا ہے، کیونکہ چائنا یہ کہتا ہے جو پہلے سٹیٹس کو تھا تو ہم دیکھ رہے تھے، اب جو فری فار آل ہو گیا تو ہمارے بھی کلیمز ہیں. لداخ والا جو مسئلہ ہے، بہت سارے جو یہ اس انڈیا کے اندر ہیں وہ مودی صاحب پہ اس لیے بھی تنقید آ رہی ہے کہ آپ کے اس ٹائپ کی وجہ سے کشمیری تو چلو ایک علیحدہ الینیشن کا شکار ہوئے ہیں یا وہاں پہ جو کچھ بھی ہو ہمارے سامنے ہے. پاکستان انڈیا کے تعلقات بڑے برے طریقے سے افیکٹ ہوئے ہیں، جو پہلے 72 سالوں میں شاید میرے 71 یا 65 میں اس طرح کی سچویشن تھی، اب تیسری دفعہ ہو رہا ہے. وہ علیحدہ آپ کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، ان کو آپ نے ان کو آ کے سیپریٹ کر دیا. اب مجھے یہ بتائیں اگر یہ ہو جاتا ہے، سپوزلی ایبروگیٹ کو دوبارہ ریورس کر دیتے ہیں،
تو کیا اس کے بعد یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا یا لداخ والا پرابلم جو ہے پھر اس کو چائنیز فورسز پیچھے چلے جائیں گی, جو نئی کوئی اس کی جنگ کی یا کلیشز کی تھریٹ ساری ختم ہو جائیں گی, کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ پاکستان بھی مان لے گا ٹھیک ہے آپ نے علیحدہ اسٹیٹس رکھا ہوا ہے, ہم اس اسٹیٹس کو پہ چلتے ہیں, چائنیز بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم اپنی فورسز وڈرا کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا صرف اسی ایک سٹیپ کی وجہ سے پورا ریجن یہ پیسفل ہو جائے گا اگر اس کو ریوو کرتے ہیں؟ ایک سٹیپ نہیں ہے, یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ مودی صاحب کے لیے تقریباً یہ بہت ہی مشکل ہے, آلموسٹ ناممکن. وہ اس لیے ہے کہ ان کی تو ساری پالیٹکس ہی, وہ چاہے اکانومی تباہ ہو جائے, ڈیولپمنٹ تباہ ہو جائے, آگ لگ جائے, جنگ ہو جائے, ان کی ساری پالیٹکس ہی ہندوتوا کے اوپر ہے, جو کہ مسلمانوں کو دبانے میں کہ ان کو ان کی اوقات میں رکھا جائے, تو ساری پالیٹکس ہی اس طرف ہے. تو وہ تو رام مندر بنا رہے ہیں اور سارا اس طرف فوکس ہے. تو اس سے بیک آؤٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مودی صاحب کی سیاست ختم جو ہے نا, ان کا جو سارا وہ جو اگریسو پالیٹکس ہے وہ بالکل نہیں ہو پائے گی. تو یہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں, تھوڑی سی بات آپ کو بڑی ان کے لیے بھی واپس نہیں آ سکتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مودی صاحب جو ہیں وہ اپنے اس کو یہ انڈیا کو چائنا کے ساتھ بارڈر کلیشز جو وار کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, وہ بڑا خطرہ ہے. اگر دیکھا جائے تو وہ بڑا خطرہ افورڈ کرنے کو تیار ہیں. وہ لوکلی طور پہ اپنی جو کنسٹیچوئنسی ہے, بیسز ہیں, ووٹر ہے جو یہ چاہتا ہے کہ نہیں جناب کہ یہ چیزیں اس طرح ریورس نہیں ہونی چاہیے, وہ نہیں کریں گے. مطلب ان کے پاس دو آپشن ہیں, ایک آپشن ہے بلکہ یا چائنا کے ساتھ اب لداخ میں بڑی جنگ کے لیے تیار ہیں, جس کی رپورٹس انڈیا میں کہہ رہے ہیں, چائنیز کی طرف سے بھی آ رہے ہیں, یا آپ اس کو ریووک کر کے اسٹیٹس کو کی طرف دوبارہ چلے جائیں. سو وچ از آپ یہ کہہ رہے ہیں پریفریبل ان کے لیے یہ ہے کہ چائنا سے ٹکر لے لیں, انڈیا کے لیے لوکلی مت کریں. آپ نے بہت خوبصورت اس کو سبب کیا ہے. سوال ہی یہی ہے کہ اب یہ وہ کہتے ہیں ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز, کہ یہ جب یہ کرنے جا رہے تھے اس کا 5 اگست کو جو انہوں نے کیا, ان کے ذہن میں کشمیری تھے, پاکستان تھا, لوکل پالیٹکس تھی, چین کا فیکٹر تھا ہی نہیں. تو وہ ایک پورا پہاڑ جو ہے نا وہ لداخ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. چین نے کہا جناب چونکہ آپ نے اس کا سٹیٹس بدل دیا ہے کہ لداخ کو بھی, جو ہم تو خود اس کے اوپر ہم کلیمنٹ ہیں اس کا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارا انڈیا کے ساتھ 350 بارڈر نہیں ہے, ہمارا 2000 کلومیٹر کا بارڈر ہے, یہ جو 1500 لداخ ہے اس پہ تو ہمارا اپنا کلیم ہے. سو یہ ایک فیکٹر آ گیا. مگر ابھی تک جو نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کی جو ماضی بھی ان کا پچھلے 6-7 سال سے بی جے پی کا رہا ہوا ہے کہ وہ کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں. اپنی انٹرنل پالیٹکس میں پیچھے ہٹتا ہوا ان کے لیے بڑا مشکل ہے, اور خاص طور پہ ایک کروشل ایشو پہ جس پہ انہوں نے بہت زیادہ الیکشن مینیفیسٹو میں بھی تھا, پھر ان کی پالیٹکس اس پہ ہے کہ ہندو سپریمیسی اور مسلمانوں کو ان کی اوقات میں رکھنا. تو یہ اتنا بڑا ان کے لیے سیٹ بیک ہوگا کہ وہ چاہے اکانومی, جو کہ آپ اس وقت دیکھیں نا انڈیا بہت پھنس گیا ہے کہ صرف یہ چائنا کے ساتھ جنگ کی صورتحال ہے, جو کہ بائی دا وے ہمارے ہاں لوگ ریئلائز نہیں کر رہے کہ ایک جنگ ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہے. یہاں پہ ہماری انٹرنل لڑائیاں چل رہی ہیں, وہ لڑ رہی ہے, پھر ٹی ایف پہ بحثیں ہو رہی ہیں, یہ ہمارے کسی جگہ ہی نہ میڈیا میں ڈسکشن ہو رہی ہے. ہم چین کے متعلق جو صورتحال ہے ایک اور اس کے ولاگ کے اندر اس کی ایکسپلین کریں گے, مگر کشمیر کے اندر جو ہے اس وقت جو ہے ہم ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. اور انڈیا کی کیونکہ اس وقت اکانومی بھی ان کی آپ دیکھیں 24% وہ کہہ رہے ہیں کہ شرنک کر رہی ہے, -4% ان کا گروتھ ریٹ جا رہا ہے. پھر وہ ہے انڈیا کے اندر زیادہ آیا ہے. انڈیا کے اندر ہمارے یہاں فار ایگزامپل جو ہے ہم شاید مائنس سے بھی نکل جائیں, ہم نے کرونا کنٹرول کر دیا. ان کا کرونا بڑا خوفناک ہے, اکانومی ان کی چل نہیں رہی ہے, انٹرنل ڈویژنز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, پلس یہ چائنا کی جنگ جو ہے نا یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس کے لیے میرا ایک اور ولاگ چاہیے لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی کہ جناب یہ کیسے یہ امپورٹنٹ ہے, چین کے ساتھ انڈیا کیسے پھنسا ہے اور ہم کس طرح انوالوڈ ہیں. اس کو ریپ اپ کرتے ہیں کہ مودی صاحب کی تصویریں آ رہی ہیں جس میں وہ آج کل مور جو ہے نا ان کو بیٹھے وہ ان کو دانے وغیرہ چگا رہے ہیں. اچھی تصویریں, فیئر انف, یہ بھی سائڈ آنی چاہیے, اب اس پہ نہیں ہے. لیکن انڈیا میں اس پہ بڑی تنقید ہے. میں کارٹون دیکھ رہا تھا بڑے مزے کے, ایک بار مودی صاحب جو ہے نا وہ ان کی تصویریں لے رہے ہیں, موروں کے لے رہے ہیں اور سارا ان کو کھلا پلا رہے ہیں. دوسری طرف کسی کارٹونسٹ نے بنایا کہ اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں, مسائل ہیں, وہ بھول گئے, آپ بیٹھ کے موروں کو کر رہے ہیں. سو اس پہ بھی بڑی ان پہ تنقید ہے. مودی صاحب نے مطلب کوئی تھوڑا سا سافٹ امیج دے رہے ہیں اپنے اس کو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے جو تھا پوری دنیا بھر میں بی جے پی کا اور انڈیا کا جو امیج ہو گیا کہ یہ بڑے بلیجرنٹ ہیں, یہ بڑے اگریسو ہیں, یہ مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہی ہے, ظلم و ستم ہو رہے ہیں, تو اپنا ایک سافٹ امیج موروں کو کھلا رہے ہیں, بطخوں کو کھلا رہے ہیں, کنگنا سے ہاتھ ملا رہے ہیں, ایکٹرز کے ساتھ مل رہے ہیں. تو یہ دوسرا چین سے ٹینشن ہٹانے کی ان کے ہاں جس طرح کی اس وقت وہ ایک ان کا ایک بہت بڑا 70 سال میں آپ دیکھیں 5 ماہ سے اب وہ فوجیں ہو گئی ہیں, اور آگے جو یہ سردیوں کا ایک جو کرائسس آ رہا ہے یہ بہت بڑا کرائسس ہے. آپ نے صحیح کہا, اس پہ میرا خیال ہم یہ نئے ویلاگ پہ بات کریں گے.